مسواک وضو سے پہلے یا بعد میں سنت طریقہ کیا ہے؟ جی مسواک وضو کی سنت ہے. جب بھی وضو کریں تو پہلے ہاتھ دھوئیں، دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں اور پھر اس کے ساتھ مسواک کریں. لیکن اگر وضو کر لیا پھر اس کے بعد مسواک کر لی درست. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں مسواک نماز کی سنت ہے. یہ بھی حدیث ہے نا، امرتم، اصل میں حدیث میں الفاظ یہی ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اگر میری امت پر مشقت والی بات نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا. اور دوسری روایات میں عند وضوء كل صلاۃ، بعض روایات دونوں طرح روایات ہیں. تو یہ مسواک وضو کی سنت ہے یا نماز کی سنت ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، وضو کی سنت ہے. جب آپ وضو کریں گے تو آپ سنت یہ ہے کہ مسواک کریں. اور شوافی اور حنابلہ کے نزدیک نماز کی سنت ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا عرب لوگوں کو کہ وہ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اس وقت مسواک جیب میں سے نکال کر کرتے ہیں. وضو پہلے سے ان کا ہوتا ہے تو وہ مسواک سمجھتے ہیں کہ نماز کی سنت ہے. لیکن آپ حضرات محتاط رہیے گا اس مسئلے میں. بعض لوگ حضرات ہوتے ہیں وہ نقل اتارتے ہیں تو وہ مسواک کرتے ہیں دانتوں پہ صف کے اندر کھڑے ہو کر، اور اس وقت اگر دانتوں میں سے خون نکل آئے نا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ان لوگوں کا وضو نہیں ٹوٹتا تو اس کا جواب غور سے سنیے گا. شوافی کے ہاں بدن سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، پیچیدہ بات ہے. ان کے ہاں بدن سے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، احناف کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے آپ ایسی اس طرح مسواک نہ کریں. لیکن جو بندہ مسواک ڈھنگ سے کرتا ہو اس کا کبھی بھی دانتوں میں سے خون نہیں نکلتا. ڈھنگ سے مسواک کرنے کا طریقہ کہ مسواک کو پانی میں بھگوئیے، نئی مسواک کو پیلو کی مسواک لیں اپنی مزاج کے مطابق، نہ بہت باریک نہ بہت موٹی. اس کو کم از کم 24 گھنٹے 2 انچ پانی میں بھگوئیں، اور پھر اس کے بعد دانتوں کے اپنے خود دانتوں سے، کسی چیز سے نہ کریں، اپنے دانتوں سے خود اس کو پیس کر اس کو نرم کر لیں. جب بالکل باریک ریشے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس کو زور سے دانتوں پر نہیں رگڑنا، بڑی غلطی ہوتی ہے. اور یوں مسواک نہیں کرنی دائیں بائیں گھما کے نا، بلکہ اس کا طریقہ آپ ڈاکٹر بھی برش کرنے کا، یہ برش دانتوں کا جو برش ہے وہ بھی کرنے کا یہی طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ برش کس طرح کریں. کہ آپ نے مسواک لی اور اس کو پکڑنے کا بھی طریقہ ہے کہ آپ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی مسواک کے نیچے رکھیں، باقی 3 انگلیاں مسواک کے اوپر. اب مسواک کو پکڑ لیا آپ نے، اب مسواک کو دائیں طرف سے اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے، برش کو بھی اسی طرح اوپر سے نیچے. یوں نہیں کرنا، یوں کرنے سے مسوڑے کمزور ہو جاتے ہیں. آپ خود جس قالین پر بیٹھے ہیں نا، اس قالین پر ہاتھ پھیریں تو آپ کو ایک سائڈ پہ نرم لگے گا، ایک سائڈ پہ ذرا اکھڑتے لگیں گے. تو ہمارے جو ریشے ہوتے ہیں نا مسوڑوں کے، وہ یہ لمبائی میں ہوتے ہیں. جب یوں کرتے ہیں نا تو خون نکلتا ہے، اور جب یوں کریں گے آرام سے ملیں. اور ہمارے یہاں مسواک کیسے کرتے ہیں کہ بس وہ یوں 2-3 دفعہ کیا اور تھوکا اور کلی کی اور فارغ ہو گئے. اور ڈاکٹر پتہ کیا کہتے ہیں برش کرنے میں بھی اور مسواک کرنے میں بھی، کہ مسواک جب بھی کریں اتنی دیر کریں جتنی دیر آپ ناشتے میں لگاتے ہیں. یہ ڈاکٹر کے میڈیکل میں BDS کی کتابوں میں ہے لکھا ہوا کہ آپ اتنی دیر مسواک کریں یعنی برش کریں دانتوں پر جتنی دیر آپ ناشتے میں لگاتے ہیں. تو اس لیے جب بھی 5 وقت مسواک کریں تو ذرا مناسب طریقے سے اور زور نہ لگائیں. اور جو بندہ پیلو کی مسواک کرتا ہو، 5 وقت مسواک کرتا ہو، 1-1.5 منٹ کم از کم، 1-1.5 منٹ اندر بھی باہر بھی، اس کو کبھی دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا. اس کو دانتوں کی تکلیف نہیں ہوگی، اس کو مسوڑوں کی تکلیف نہیں ہوگی، اس کے دانت بہت مضبوط ہیں.